کو سجایا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں کہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں سینے میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت آمد رسول زندہ باد زندہ باد واہ واہ کیا ادا ہے ماشاءاللہ بہت چھوٹا مالا اور حضرات ایک شعر بالخصوص میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں اہل علم کے توجہ چاہتا ہوں نظیر اعظم ہندوستان آپ دیکھیں گے شعر کو گرم اور آبادی شو کہ سید کے ادب کا درس ملا جب ہم کو بریلی والے سے بولے سبحان اللہ ایک سچے واقعے کا ترجمانی یہ شعر کہ سید کے ادب کا درس ملا جب ہم کو بریلی والے سے کہ سید کے ادب کا درس ملا سید کے ادب کا درس ملا جب ہم کو بریلی والے سے ہم کو بریلی والے سے پھولوں کے بجائے راہوں میں ہم دل کو بچھایا کرتے ہیں پھولوں کے بجائے جواب نہیں ہے کہ مسئلہ کا حضور واہ واہ بہت اچھی شاعری جواب نہیں ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد حضرت سنیں پھولوں کے بجائے راہوں کو بچھایا کرتے ہیں اور حضرات ہم تاج شریعت والے ہیں ذرا سنیں ابھی حافظ افروز صاحب ایک شعر تاج شریعت کے حوالے سے گنگنا رہے تھے یہ شعر دیکھ لیں آپ ہم تاج شریعت والے ہیں ہم سے نہ الجھنا ہے نجدی تاج شریعت والے ہیں ہم سے نہ الجھنا ہے نجدی کہ ہم تاج شریعت والے گستاخ رسالت کو ہم سب گستاخ رسالت کو ہم سب ارے مٹی میں ملایا اور حضرات ایک شعر اور سن لیں ہم لوگ انشاءاللہ الرحمن اپنے بچوں کو ضرور قرآن مقدس کی تلاوت کرائے کریں کربل سے صدا یہ آتی ہے سادات کی عظمت کو دیکھو کربل سے صدا یہ آتی ہے سادات کی عظمت کو دیکھو کربل سے صدا یہ آتی ہے کربل سے صدا یہ آتی ہے سادات کی عظمت کو دیکھو سادات کی عظمت کو دیکھو
اسلام بچانے کے خاطر، اسلام بچانے کے خاطر وہ سر کو کٹایا اسلام بچانے کے خاطر وہ سر کو کٹایا۔ بارش ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی؟ انشاءاللہ نہیں ہوگی، ہاں نہیں ہوگی، ملاحظہ کریں۔ ہاں یہ بارش اس لیے ہو رہی تھی کہ دیکھا جا رہا تھا کہ آپ میں دم ہے کہ نہیں۔ ہتھیار نہ خنجر والے ہیں ہم لوگ 72 والے ہیں، بول سبحان اللہ۔ ہتھیار نہ خنجر والے ہیں ہم لوگ 72 والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن کو گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر یہ کربلا والوں کی طرح 72 اگر سپاہی ہم کو بہت پہلے مل گئے ہوتے تو یاد کرا لیا ہوتا۔ بول سبحان اللہ۔ اور سنیں ملاحظہ کریں، ہتھیار نہ خنجر والے ہیں ہم لوگ 72 والے ہیں، کہ ہتھیار نہ خنجر والے یزیدی لشکر کو انگلی پہ نچایا کرتے ہیں، ہم لوگ یزیدی لشکر کو انگلی پہ نچایا کرتے ہیں، جو 12 ربیع الاول کو میلاد منایا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم دائما ابدا۔ چلو بے سہارو خوشی اب منارو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اور محبت سے اپنے گھروں کو سجاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اور ملائک بھی خوشیاں منانے لگے ہیں اور نعت نبی گنگنانے لگے ہیں۔ نعت نبی گنگناؤ۔ علماء اکرام اور ائمہ اکرام کے توجہ چاہتا ہوں، ذرا سنیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ لوگ میلاد کہتے کسے ہیں؟ کسی کے پیدائش کا ذکر کرنا، نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، اس کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جانتے ہیں اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے سن، کہ کہا کہ تم کبھی بھی جب مصیبت میں گرفتار ہونا تو محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا، حق کے بولے سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے نے آدم سے کہا، اے میرے ابو جان، آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ ذرا سنو۔ حضرت آدم کہتے ہیں، اے میرے بیٹے سن، جب میں جنت میں تھا تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا رکھا تھا۔ ذرا سنیں، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا وہی محمد الرسول اللہ بھی لکھا تھا۔ سن لے ذرا، کہا کہ حوروں کے سینوں پہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، درخت کے پتوں میں محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور سنو، اور میں دلیل دے دیتا ہوں، سنو، قرآن میں ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، درخت تین کی قسم، اے اللہ تو بتا یہ درخت تین ہے کیا جسے آج ہم اور آپ زیتون کہتے ہیں؟ ذرا سنیں، انجیر کہتے ہیں۔ ذرا سنیں، یہ درخت تین کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اے اللہ قسم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ درخت تین اتنا معظم کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور آپ کے باپ سب سے پہلے جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ کا حکم تھا آدم مت کھانا گیہوں کا، بول سبحان اللہ، آدم مت کھانا، مشیت حکم ربی مت کھانا، مشیت ربی کھا لے، توجہ چاہتا ہوں، مشیت ربی کھا لے، حکم ربی مت کھانا، مشیت ربی کھا لے۔ کیوں کہ اللہ جانتا تھا کہ نبی کو جنت سے جب جنت سے دنیا میں اتاریں گے نہیں تو نبیوں کی جماعت کیسے پیدا ہوگی؟ سبحان اللہ۔
محمد الرسول اللہ کیسے آئیں گے؟ ذرا سنیں، سارے لوگوں کو دنیا میں بھیجا کیسے جائے گا؟ ذرا سنیں، کھا لیے، جب کھا لیے تو ان کا لباس اتار دیا گیا. ان کا لباس تھا، یہ ناخن دیکھ رہے ہیں نا، یہ ناخن حضرت آدم کا لباس تھا. ذرا آپ کچھ توجہ میرے طرف مبذول رکھیں گے تو تقریر کرنے میں مزہ آئے. ذرا سنیں، یہ ناخن کا لباس تھا، اس کو اتار دیا گیا. حضرت آدم جس پیڑ کے پاس جاتے ہیں کہ پتے سے اپنے جسم کو چھپا لے، پیڑ اوپر چلا جاتا، کوئی آدم کو پتہ نہیں دیتا. لیکن درخت تین ہے، اس کے قریب گئے، جانتے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کریں. جب اس کے قریب گئے تو درخت تین جھکا. حضرت آدم علیہ السلام نے پتے توڑے، تین پتا حضرت آدم نے اور اس تین پتے سے چھپایا اپنے سطر کو، اور 5 پتا حضرت حوا نے اپنے سطر کو انہوں نے چھپایا. آج جو ہم لوگ کفن دیتے ہیں، مردوں کو 3 عورتوں کو 5، یہ وہی سنت ہے. ذرا سن لیں مسلمانوں، یہ وہی سنت ہے. اللہ نے کہا اے درخت تین، جب سارے جنت کے درختوں نے، حور و غلمان نے کوئی آدم کو سطر چھپانے کے لیے کچھ نہیں دیا تو تو نے کیوں دیا؟ ذرا سنو اس درخت کے عشق، ذرا سنو. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی بڑا ہوتا ہے کہ پیسے سے، نہیں، عشق سے بڑا ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ، عشق سے بڑا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ سے اس نے کہا کہ اے اللہ، میں آدم کو پتہ دینے کے لیے نہیں جھکا تھا، آدم کے پیشانی میں نور محمدی تھا، اس کی تعظیم کو جھکا تھا. آدم نے غنیمت سمجھا اور اسے پتے کو غنیمت سمجھا اور پتے کو توڑ لیا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب ذرا سنو، آدم علیہ السلام کے پیشانی میں حضرت نبی کا نور، اللہ کے رسول کا نور. میرا نبی اس وقت بھی، نبی کہتے ہیں روح نہیں، آپ توجہ چاہتے ہو نقطے پہ غور کریں. نبی کہتے ہیں میں نبی تھا، روح نہیں. ہے نا بھائی، کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آدم تھے نہیں، ہوا تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، زمین تھی نہیں، بارش تھی نہیں، پیڑ تھے نہیں، کوئی نہیں، نہ پہاڑ، نہ آدمی، نہ انسان، نہ فرشتے، کچھ نہیں، صرف ذات ربی ہے. اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کو بنایا. لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے. مٹی والا ہوتا ہے تب مٹی میں ملتا ہے. نقطہ ملاحظہ کریں، مٹی والا ہوتا ہے تب مٹی میں ملتا ہے. لیکن جو مٹی سے نہ بنایا گیا ہو، جب نبی پیدا ہوئے اس وقت مٹی نہیں بنی تھی. جب نبی پیدا ہوئے آسمان نہیں، ہوا نہیں، آگ نہیں، پیڑ نہیں، پودے نہیں، آبشار نہیں، ترنم نہیں، کوئی شجر نہیں، کوئی حجر نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بشر نہیں، کچھ بھی نہیں. آدم سے لے کر کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا میں، کوئی چیز نہیں تھی. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور پیدا کیا. اور یہ بریلی کے امام احمد رضا نہیں، غوث پاک نہیں، خواجہ غریب نواز نہیں، مبارک پور کے حافظ ملت نہیں، غوثی شریف کے صدر الشریعہ نہیں، شارح بخاری نہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ میرے آقا بول رہے ہیں. کہتا میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. آج لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے کہ بشر اسی پہ الجھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آؤ، پھر نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. میں اللہ کا، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے پوری کائنات کا وجود بخشا. نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں. بول سبحان اللہ. میں اللہ کا نور ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر چلتے چلا رہا ہے. ذرا سنو، آؤ ذرا دیکھو نبی کا میں شارٹ میں لے کر کے کچھ باتیں عرض کر دوں. نبی کا نور چلتا صاحب پاک صلبوں سے، پاک رحموں سے، انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے یہ نور حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں. بولتے سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب یہ کون تھے؟ یہ کون تھے نبی کے؟ ذرا کوئی مجمع سے بتائے گا. 5-6 سال سے تو میں آ رہا ہوں، ہے نا بھائی، رائے گا ہو گیا. عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا تھے. کون تھے؟ زور سے بول دیں. یاد کر لیے، یاد کر لیے، انشاءاللہ بھولیں گے نہیں نا. آئندہ سال پھر آؤں گا پوچھوں گا، بھولیے گا بات. کون تھے یہ؟ زور سے بولیں نا یار، یاد ہو جائے.
ہاں حضرت عبد المطلب اب ہمارے نبی کے دادا تھے. یہی تو یاد کرنا ہے ہمیں. صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. انعام ہم کو دیں گے, ہم لے کے چلے جائیں گے, مزہ نہیں. مزہ یہ ہے کہ پوچھے کہ نبی کے دادا کا نام کیا ہے, ترنت بتا دے. سبحان اللہ, واہ واہ بتا دیں. ہاں یہ میرے نبی کے دادا تھے. ان کے نبی کے ابو کا نام کیا تھا, کوئی مجمع سے بتائے گا؟ سب چپ. نبی کے ابو کا نام کیا تھا؟ اسٹیج والوں سے نہیں, حضرت عبداللہ. کیا تھا؟ زور سے بول دیں, نام یاد کر لیں. عبداللہ. ہاں ماں کا نام آمینہ. ارے زور سے بولے نا بھائی. آمینہ امن سے شانتی. سبحان اللہ بول رہے ہیں. ہاں ذرا سنیں, میں نبی کا ایک صحن میں خاکہ اتارنا چاہتا ہوں. ذرا سنیں, حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں, اب وہاں سے آ کر کے ذرا سنیں, حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جب آیا, سارے بھائیوں 12 بھائی تھے, 11 بھائی ایک طرف, عبداللہ الگ چمکتے تھے. مکے کی عورتیں کہتی تھی کہ کاش میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے. حضرت عبداللہ سے ہو جائے. ایک جادوگر عورت آتی ہے, ایک کاہنہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے عبداللہ کیا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا تیرا باپ کا نام؟ کہا عبد المطلب. کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکے کے رہنے. وہ جادوگر عورت جانتی تھی کہ جو آخری نبی بن کر کے آئیں گے اس کا نام عبداللہ ہوگا, اس کے نبی کا دادا کا نام عبد المطلب ہوگا. ذرا سنیں, کہا مجھ سے شادی کرو گے, تمہاری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے یہ میرے شکم میں آ جائے. ذرا سیکنڈ, حضرت عبداللہ کہتے ہیں تو جیسے جاہل عورت سے, جادوگر عورت سے میں کیوں کر شادی کروں. ذرا سنیں, ایک دن حضرت عبداللہ, یہودی لوگ بھی جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عبداللہ کے پیشانی میں چمک رہے ہیں. ذرا سنو, 70 یہودیوں نے حملہ کر دیا. ذرا میری گفتگو کو غور سے سنیے گا. یہاں مجھے بلائے ہیں تو رائے گا نہ جائے, کچھ باتیں یاد کر لیں. جانتے ہیں 70 یہودیوں نے حملہ کیا. حضرت عبداللہ تلوار نکالتے ہیں, 70 یہودیوں کو فنا فنار کر دیتے ہیں. جانتے ہیں جب ان کے بعد حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد محترم حضرت عبداللہ جب 70 یہودیوں کو مار گراتے ہیں تو جانتے ہیں ایک آدمی ادھر سے دیکھ رہا ہے, دور سے نظریں گڑا کے دیکھ رہا ہے. آتا ہے, کہتا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو جوان ہے, اس سے شادی کرو گے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ عبداللہ پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام وہب ہے. بول دے سبحان اللہ. ہاں نبی کے نانا کا نام وہب. زور سے بولیں, وہب ہے. ہاں بہت معلوماتی گفتگو. ذرا سنیں, ان کا نام حضرت وہب ہے. کہا تیری بیوی کا نام؟ کہا برہ ہے. سبحان اللہ بول دے, برہ ہے. ذرا سنیں, کہا کہ ٹھیک ہے میرے گھر آ کے باتیں کرنا. آتے ہیں نبی دو جہاں سرور کون و مکان کے دادا کے بارگاہ حضرت عبد المطلب کے بارگاہ میں. کہتے ہیں ایک میری بیٹی ہے, شادی اپنے بیٹے سے شادی کروا دیں. جانتے ہیں جب قبیلے والوں سے میں نے مشورہ کیا تو لوگوں نے کہا تیرے گھر ایک بکری بندھی رہتی ہے اور وہ کعبے کی چابی لیے رہتے ہیں, تم کیسے شادی کر سکتے اتنے بڑے گھرانے میں؟ کہا کہ اگر وہ چاہ جائے تو ہو جائے. آتے ہیں اور رشتہ کہتے ہیں کہ تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی کا نام آمینہ ہے. ذرا سنیں, اتنا کہا تو حضرت عبد المطلب جب رشتہ منظور کر لیے, جب جانے لگے حضرت وہب تو کہتے آپ نے میری بیٹی کا نام پوچھا, جائیداد نہیں پوچھا, ان کی سیرت کو نہیں پوچھا. جس کی بیٹی کا نام ہی اتنا اچھا ہے اس کو کوئی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بول دے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہے یہ 10 روپے تیرے لیے. سبحان اللہ. ہاں ذرا دیکھیں ایک بچہ کتنا اچھا بول رہا ہے. ذرا ہاں سنیں, ایک بات کو سن لیں ذرا. آؤ دیکھتے ہیں اے لوگوں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہو رہے ہیں. ان سے پہلے کا میں ذکر بیان کر رہا ہوں. اب حضرت آمنہ سے شادی ہو جاتی ہے. لا کے بول سبحان اللہ. آمنہ سے شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد کچھ ہی مہینے میں اللہ کے رسول اپنے ماں کے شکم میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اب ذرا سنیں, کچھ ہی مہینے کے بعد وہ دن کون سا تھا جس دن اللہ کے رسول اپنی ماں کے شکم میں آئے تھے؟ میں بتا دوں, فری میں نہیں, سبحان اللہ بولنا پڑے گا. ہاں ذرا سنیں, وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ کا دن تھا. کون دن تھا؟
جمعہ کا دن کون سا تھا؟ مہینہ رجب کا تھا. سبحان اللہ. رجب کے مہینے میں جمعہ کا دن زیادہ درود شریف پڑھا کریں اور اس وقت اگر کوئی لمحہ میسر آ جائے جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. ذرا دیکھیں آؤ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ذرا سنیں. اب آؤ آگے بڑھتے ہیں. اے لوگوں ذرا سنو. حضرت عبداللہ اپنے ماں کے شکم میں نبی آتے ہیں اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں ملک شام تجارت کرنے کے لیے. اب یہ ملک شام جاتے ہیں جب تجارت کرنے کے لیے تو راستے میں واپس آتے ہیں مدینہ شریف ایک جگہ مقام ابوا, وہاں انتقال فرما جاتے ہیں. ذرا سنیں واپس نہیں آئے. اے لوگوں ذرا سنو, جب وہ واپس نہیں آئے انتقال فرما گئے مقام ابوا میں, وہی تدفین ہوئے. لوگوں مکے میں خبر پہنچتی ہے کہ جو قافلہ ملک شام, جانتے کون ہے؟ ملک شام کا نام آج سیریا ہے. زور سے بولیں. سیریا اسی کو دمشق کہا جاتا ہے. وہی دمشق کے جامع مسجد کے پوربی مینارے پہ حضرت آخری جو آئیں گے امام مہدی آئیں گے. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیں اسی جگہ پہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز لیٹے ہوئے. سبحان اللہ بول دیا. یہ کون ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ ان کے دور میں شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے. شیر اور بکری. آج ہم بکری کے ساتھ پانی پینے کو تیار نہیں ہے. آدمی کے ساتھ کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے. ذرا سنیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہیں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی وہیں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت مخدومہ سکینہ وہیں لیٹی ہوئی ہیں. حضرت مخدومہ زینب وہیں لیٹی ہوئی ہیں. آؤ ہمارے نبی کے مؤذن حضرت بلال وہیں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت امیر معاویہ وہیں لیٹے ہوئے ہیں. اے لوگوں, اور ایک بہت بڑے شیخ جو سلطنت عثمانیہ کے بہت بڑے شیخ محی الدین ابن عربی جس کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے وہیں لیٹے ہوئے. سبحان اللہ بول رہے ہیں. وہیں لیٹے ہوئے ہیں. وہیں سے آتے ہیں مقام ابوا میں انتقال ہو جاتے ہیں. جانتے ہیں جب قافلہ مدینے کو پہنچتا ہے تو مکہ شریف کو جب قافلہ پہنچتا ہے حضرت عبد المطلب نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں میرا آپ کا بیٹا اب نہیں آئے گا. راستے میں کہتے ہیں مجھے سہارا دو, اب میں میرا پاؤں زمین پہ رکتا نہیں ہے. آتے ہیں اور بیچ میں آمنہ کا گھر ہے. آمنہ کا گھر ہے. کہا میں اپنی بیوی اپنی بہو کو یہ بات میں بتا دوں. اللہ آمنہ کے گھر جاتے ہیں. حضرت آمنہ اپنے شوہر کی آمد کی خوشی میں لباس چینج کی ہوئی ہے, گھر کو سجائی ہوئی ہے, اور لوگ کہتے ہیں اے میری بیٹی آمنہ اب ذرا سنو تیرا شوہر اب واپس نہیں آئے گا. جانتے حضرت آمنہ رونے لگی. شکم میں اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آواز دیتے اندر سے اے ماں گھبرا مت, میں وہ نبی بن کر کے آ رہا ہوں جو سارے روتوں کو ہنسانے آ رہا ہوں. سبحان اللہ. سارے ہنسانے آ رہا ہوں. ذرا سن لیں اے لوگوں, اب اللہ کے رسول علیہ اس خاکدان گیدی پہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت آمنہ جدھر جاتی تھی وہ خوشبو مہکتی تھی, مشک کی خوشبو. آمنہ کو لوگوں نے مجبور کیا کہ آمنہ جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ خوشبو نہیں لگایا کرتا ہے, آپ خوشبو کیسے لگاتی ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں. جو یہ بچہ میرے شکم میں جب سے آیا ہے تو جانتے ہیں کوئی خوشبو نہیں لگا تو یہ بچے کی آمد کی خوشی ہے کہ جہاں جہاں سے میں جاتی ہوں اللہ خوشبو پھیلا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بھو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ذرا سنو حضرت عبد المطلب کو لے کر کے جاتی ہے حضرت آمنہ اور کہتی ہے اے ابا حضور ذرا آپ سنیے یہ کنویں کو آپ پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا یہ کنواں وہ ہے جب یہ بچہ میرے شکم میں نہیں آیا تھا تو جانتے ہیں یہ میں پانی اپنے ڈول اور رسی سے نکالتی تھی, لیکن جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آ گیا ہے پانی میں نکالتی نہیں ہوں, پانی خود بخود میرے قدموں تک چلا آتا ہے. یہ نبی کی آمد کی خوشی ہے. کہا کہ پانی میرے قدموں تک چلا آتا ہے. اب ذرا آگے بڑھیں. کہا یہ درخت مجھ پہ سلام پڑھتے ہیں, شجر و حجر سلام پڑھتے ہیں, برگ و ثمر سلام پڑھتے ہیں, سب سلام پڑھتے ہیں. اے لوگوں ذرا سنو, نبی دو جہاں سرور کون و مکان تشریف لا رہے ہیں. آج ہم یہاں لائٹ تھوڑا لگائے ہوئے نا بھائی, لوگ اعتراض کرتے ہیں اے لوگوں کاہے تم اتنی روشنی کرتے ہو؟ نبی کے آنے کی خوشی میں اس بدبختوں کو سنا دو کہ بیٹی میری ہوگی خوشی میں مناؤں گا.
آپ کے بچے کی شادی ہو تو برتھ ڈے کے مناوے گا؟ برتھ ڈے ہو جائے یا شادی ہو جائے گھر کو آپ سجائیں گے، ہم سجائیں گے؟ کون سجائے گا؟ زور سے بول دیجیے بھائی. ہاں، جس کی بیٹی ہو خوشی وہ منائے گا نا بھائی. سائڈ میں ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، اگر بچہ کسی کا ہو تو وہ برتھ ڈے میں خوشی منائے گا، اور اگر اس کے بچے کے برتھ ڈے میں اگر ہم لوگ اپنے ہوگا بہت بھیانک ریئیکشن ہوگا. ذرا سنیں تو ان سے بتاؤ کہ جس کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے بچے کی ولادت میں خوشی مناتا ہے. نبی ہمارے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں. اور جب نبی تشریف لائے تھے تو جانتے ہیں سب کو سجا دیا گیا تھا. حور و غلمان سج گئے تھے، جنت کے فرشتے سج گئے تھے، جنت کو سجا دیا گیا تھا. آج ہم لوگ اپنے گاؤں کو، لیروا کو سجائے ہیں تو کیا ہوا؟ اے لوگوں ذرا سنو. اور روشنی کا انتظام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر اس ساسرام کے جتنے ٹینٹ ہاؤس والے ہیں اگر سب کو بلا کر کے یہاں جمع کیا جائے، اور افروز بھائی اگر آپ کو کہیں کہ اے لیروا والو بتاؤ دلی کا لال قلعہ دیکھ رہے ہو، آپ لوگ کہو گے نقابت کرتے کرتے رانچی ریٹرن نہیں نہ ہو گئے. کہیں گے بھائی کہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ کہا یار اس علاقے کے پورے لائٹ کو یہاں لیروا میں جمع کر دیا گیا تو کیوں نہیں دلی کا لال قلعہ دیکھ پا رہے ہو؟ کہا افروز صاحب ذرا سنو کہ یہاں کے حجابات اٹھاؤ، اتنے گاؤں ہیں، اتنے شہر ہیں، اتنے پیڑ پودے ہیں، یہ میری روشنی میرے آنکھ کی بساط نہیں کہ ہم دیکھ پائیں. لیکن آمنہ سے پوچھا جائے، اے آمنہ جب نبی تشریف لائے تھے تو اللہ نے کیسی روشنی کا انتظام کیا تھا؟ علماء سے پوچھئے، حفاظ کرام سے پوچھئے، ذرا یہ بتاویں گے. آمنہ فرماتی ہے کہ جب نبی تشریف لائے ایک روشنی ظاہر ہوئی، اتنی اچھی روشنی تھی کہ میں اپنے گھر میں تھی، شام کے محلات مجھے محلات. آج آپ جانا یہاں سے تقریر کے بعد اور میپ کو کھولنا، مکہ سے سیریا سرچ کرنا، مکہ سے سیریا سرچ کرنا کتنی لمبی دوری ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ یہاں سے وہاں بالکل صاف نظر آ رہا تھا. اور جن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے ان سے بولیے کہ سرما بریلی کا لگاوے، اگر بریلی کا سرما لگا کے دیکھے گا تو سب نظر آوے گا، تو سب نظر آوے گا. اب نبی دو جہاں سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ کہتے ہیں ٹی وی پہ آ کے بھونکتے ہیں، کہتے ہیں نبی یہ نہیں ہے، نبی وہ نہیں ہے. ابھی بھی ڈر ہے اس کو. ارے بھائی وہ ثبوت دیتے ہیں کہ نبی زندہ ہے. سبحان اللہ. وہ ثبوت دیتے ہیں کہ نبی زندہ ہے. ذرا سنو، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا ذکر نہیں ہونے دیں گے، اس کو مٹا دیں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہاں سے مٹاؤ گے؟ کہاں سے مٹاؤ گے نبی کا ذکر؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر نبی کا ذکر مٹانا چاہو گے قرآن مٹانا ہوگا، نبی کا ذکر مٹانا چاہو گے آذان مٹانا ہوگا، کیونکہ آذان میں نبی کا ذکر ہے، قرآن میں نبی کا ذکر ہے، نماز میں نبی کا ذکر ہے، پہاڑ کی چوٹیوں میں نبی کا ذکر ہے. کہاں سے مٹاؤ گے؟ اور مٹانے والے، امریکہ کا ہاف پینٹ آیا نہیں مٹا پایا، رسا کا مجوسی آیا نہیں مٹا پایا، سعودیہ کا جاہل چلا نہیں مٹا پایا، پاکستان کے کچھ جاہل چلے نہیں مٹا پائے، افغانی لوگ چلے نہیں مٹا پائے، سیریا کے لوگ چلے نہیں مٹا پائے، وہ بنگلہ دیش کے لوگ چلے نہیں مٹا پائے. کل بھی نبی کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی نبی کا ذکر ہو رہا ہے، صبح قیامت تک نبی کا ذکر ہو رہا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا مٹ گئے مٹ جاتے ہیں، مٹ جائے گا آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. تو لوگوں سب لوگ مٹ گئے، ابو جہل مٹ گیا، ابو لہب مٹ گیا، عتبہ مٹ گیا، شیبہ مٹ گیا، ابو البختری مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، حامان مٹ گیا، شداد مٹ گیا، یزید مٹ گیا، سب لوگ مٹ گئے. لیکن نبی کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا،
लोग बैठ करके नबी का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निरुआ के बच्चे बच्चे के सीनों में नबी का जिक्र है। सुभान अल्लाह। की बरकत है, बारिश रुकी हुई है। एक बार जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, जिक्र ही की बरकत है कि बारिश रुकी हुई है। लोग नहीं मिटा पाए और नहीं मिटा पाएंगे। न कुरान मिटेगा, न नबी का चर्चा मिटेगा, न नबी का जिक्र मिटेगा, न अज़ानें मिटेगी, न हमारे सीनों में से कुरान निकाला जाएगा, न मुस्तफा जाने रहमत निकाले जाएंगे। कुछ भी नहीं, इसलिए कि लोग लाश मिटाने की कोशिश करें। कुरान में अल्लाह कहता हुआ रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। अब कोई मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। मैं आपको बताऊं, नबी अकेले पैदा हुए थे। अगर हम अकेले आप लोगों से मारा मारी करें तो हम बच के जा पाएंगे यहाँ से? अरे जोर से बोले ना भाई, बच के जा पाएंगे? क्या करेंगे आप लोग? हाँ सर सुने, ये आपके मुस्कुराने के लिए बोला। हाँ सही बात है कि अगर मैं अकेले अपने लड़ाई करूं तो यहाँ से बच के जा पाऊंगा? मैं कतई नहीं बच के जा पाऊंगा। नबी अकेले पैदा हुए, पूरी दुनिया में कुफार और मुशरिकीन नबी अकेले कैसे रह जाते? हाँ, लेकिन इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं, अखलाक की बुनियाद पे फैला है। सुभान अल्लाह। अखलाक की बुनियाद पे कोई नबी का किरदार इस्लाम लाया, कोई कुरान मुकद्दस को पढ़ करके इस्लाम लाया। इसलिए लोगों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे हैं कि कल भी इस्लाम फैल रहा था, आज भी इस्लाम फैल रहा है। नबी के घराने वालों को देख करके इस्लाम फैल रहा है। एक बात मैं आपको जिक्र करूं, आपको सुना दूं कि आप बगदाद को जानते हैं? जोर से बोल रहे, बगदाद जानते हैं? वही गौसे पाक लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं जानते हैं खेता सराय में गौसे पाक लेटे हुए हैं। हम आपको खाम ख्याली मत पैदा करें। हाँ, वहाँ गौसपुर में कहते हैं वो लेटे हुए, नहीं ऐसा नहीं है भाई। वहाँ नहीं मजार है गौसे पाक का, गौसे पाक का मजार बगदाद में है। जरा सुने एक बात में, एक लड़की टिकटॉक बनाने वाली, टिकटॉक जानते हैं भाई? हाँ, ये बनाने वाली, इसका जो शिला ये था कि मैं बड़े बड़े खंडरों को, पुरानी हवेलियों को वो बनाती थी। यहूदी लड़की थी, नाम था मैरी सिल्टन। क्या थी? मैरी सिल्टन। आप जरा सुनाते हो, ये आती है और आते आते बगदाद चली आती है। गौसे पाक का नीलगू गुंबद देखती है तो कहती ये गुंबद है किसका? का इसी को तो बड़े पीर कहते हैं, रोशन जमीन कहते हैं, इसके बाद आने वाला महीना है। सुभान अल्लाह। है ना भाई? जरा सा क्या, बहुत सारी औरतें लोग कहते कि मिटा देंगे, हम लोग कैसे मिटाएंगे? अब किसी को खबर हो ना हो, औरतों तो पहले मुर्गा पाल लेती है। सही बात मैं बता रहा हूँ यार, उसके दिल में इश्क है पहले। कुछ कहे खबरदार खाना मत, बड़े पीर साहब के नाम से पाल रखे इसको। जरा सुने, वो औरत आती है और रील बनाते बनाते जब आती है, कहा अपने लोगों से कहा कि मुझे थोड़ी देर अंदर जाने दो, देखना चाहता हूँ। गई, 1 घंटा हुआ नहीं आई, 2 घंटे हुए नहीं आई, शाम होने को है। उनके मानने वालों ने कहा कि यार कब इतने देर यहाँ क्या कर रहे हो? वो लेडी क्या करती, मैरी सिल्टन कहती है कि मैं अपने दिल को, मैं करोड़पति लाखपति सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल को सुकून पाने के लिए 50-50 हजार की बोतलों की शराब में पी जाती थी, लेकिन वो सुकून कभी नहीं मिला जो गौसे पाक के गुंबद के नीचे बैठ के मिला है। अरे ला के बोले सुभान अल्लाह। जो गौसे पाक के गुंबद के नीचे बैठ के जो सुकून मिला है, मुझे कभी नहीं मिला। वो कहती है कि मैं गौसे पाक के गुंबद पे बैठे बैठे वो ईसाई लड़की कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है, मुसलमान हो जाते हैं। कल भी नबी का खुशबू फैल रहा था, आज भी नबी की खुशबू पूरी दुनिया में है। ऐ लोगों जरा सुनो, आज लोग कहते हैं ना कि आज हम लोग अपने कारोबार को चमका दिए। कहते हैं भाई हमारा कारोबार चमक रहा है, हमारा घर चमक रहा है, हमारी बिल्डिंगें चमक रही है। अगर चमक रहा है तो सब नबी के सदके में चमक रहा है ना भाई? सब नबी के सदके में चमक रहा है। कैसे कैसे चमक रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले।
جتنے پانے والا نہ چمک، یہ روشنی چمک رہی ہے نبی کے صدقے میں، آج ہمارا گھر چمک رہا ہے نبی کے صدقے میں، چاند تارے چمک رہے ہیں نبی کے صدقے میں، سب کچھ چمک رہے نبی کے صدقے میں۔ کیا والا حضرت کہتے ہیں کہ سب اگر چمک رہے ہیں آپ کے صدقے میں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جو ذرا سنو تو آج ہم بھی یہاں لیروا میں جو چمک رہے ہیں کس کے صدقے؟ کس کے صدقے؟ ارے زور سے بول رہے ہیں، زور سے بول رہے ہیں، نبی کے صدقے۔ اللہ ان کے صدقے میں لیروا کے تمام مسلمانوں کو تمام برائیوں سے بچا اور سچے پکے نمازی بنا دے۔ سبحان اللہ، آمین کہہ دے۔ کاروبار میں ترقی عطا فرما دے، سب کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا دے۔ اللہ کے رسول کے آنے کی خوشی میں ہم لوگ ایک عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اس جلسے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ زور سے بول دے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، زور سے بول دے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ ارے بھائی اسی انشاءاللہ کے صدقے میں اللہ کے نمازی بنا دے تو کوئی گھاٹا ہوگا؟ تو اٹھا دے ایک بار انشاءاللہ، بول دیں انشاءاللہ نمازی بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہاتھ اٹھانے کے صدقے میں آپ کو نمازی بنا دے۔ ہاں، اس سے بڑھ کر کے میں دعا نہیں دے سکتا ہوں، اور اگر نمازی بن جائیں تو اللہ آپ کو حاجی بھی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس میلاد النبی کے صدقے میں لوگ آج شراب پینا ہم چھوڑ دیں، جوا کھیلنا چھوڑ دیں، تاش کھیلنا چھوڑ دیں، برائی کرنا چھوڑ دیں، تو سب سے بڑا جو ہمارے لیے تحفہ ہوگا میلاد النبی کا وہ اسی کے شکل میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم سب کچھ چھوڑیں گے برائی، زور سے پورا مجمع بول دیں انشاءاللہ۔ آج کے بعد سے ہم شراب جوا قریب یہ سب بیویوں کو مارنا سب لوگوں کو تکلیف دینا یہ سب نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تشریف لے آئے ہیں، سارے برائیوں کو مٹانے نبی آئے ہیں، تو ہم بھی سارے برائیوں کو مٹا دیں گے۔ سبحان اللہ، اپنے اندر سے مٹا دیں۔ اب ختم کیا جانا بھائی، اس لیے ہم کو کہیں جانا بھی ہے، بہت سارے لوگ ہم ختم کر رہے ہیں، سب لوگ نہیں۔ 5 منٹ بہت لوگ ہو گیا اور موسم بھی خراب ہے نا، تو 5 منٹ درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگوں، نبی صرف نبی بن کر کے مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، سب کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، سب کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب دھرم، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی اللہ کے رسول نبی بن کر کے آئے ہیں۔ تو جو باتیں ہیں، کبھی کبھار اجمیر میں دیکھا بینر آپ نے کہ ہندوؤں کو جانا منع ہے؟ کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ نبی کے گھرانے کا ہے۔ سبحان اللہ بول رہے آپ، کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، کبھی نہیں، کیونکہ ہم محبت اور بھائی چارگی کی بات یہ ہے لیروا کے مسلمانوں، کبھی بھی ان جاہل نیتاؤں کے وجہ سے لڑائی مت کرنا۔ ہے بھائی، ایک اچھا پیغام میں یہاں سے دے رہا ہوں کہ ان جاہل نیتاؤں کی وجہ سے اپنے گھر گاؤں کا ماحول خراب مت کرنا۔ یہ ٹی وی پہ بلا وجہ بھونکتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑے بڑے بدوان لوگ آپ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت لوگ، اور ہم کسی کے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کبھی کسی کے عبادت گاہ کو گرانا نہیں، کبھی بھی نہیں، کسی کو نہیں، کسی کو تکلیف بھی مت دینا۔ اس لیے یہاں سے پیغام یہ ملنا چاہیے، ہمارے علماء کرام ہمیشہ یہ پیغام دیتے ہیں، یا میرے بعد جو علماء کرام تشریف لائیں گے ان کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ دنیا سے برائی کو مٹا دینا، نبی کے محبتوں کو عام کر دینا ہے، نبی کی محبتوں کو عام کر دینا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو کچھ بولا گیا مولا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، آپ بھی پڑھ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بآواز بلند پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زور سے بول دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔